جو شرح تھی وہ بڑھی ہوئی تھی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر فوری طور پر جو آٹا ہے وہ 400 روپے 10 کلو کا تھیلا اور جو کہ 40 روپے پر کلو بنتا ہے، اس کو فوری طور پر اقدامات کیے اور 1 جون 2022 سے میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گی کہ یہ پوری پاکستان میں جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ آتے ہی ہم نے 400 روپے آٹا 10 کلو کا بیگ کر دیا، اور 1 جون سے KPK میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی وہی پرائس آٹے کی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے، کیونکہ وفاق کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں، اس کے اندر فوری طور پر 1 جون سے، کیونکہ یہ وعدہ تھا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور حکومت کا، اور 1 جون سے KPK میں خیبر پختونخوا میں جو آٹا ہے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اس کو 400 روپے قیمت میں آٹے کو 10 کلو کے تھیلے کو فراہم کرنے کی جو منصوبہ تھا وہ شروع ہوا، اور 6 جون کو کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور کی خیبر پختونخوا میں تعداد جو ہے وہ کم ہے، تو اس کو پوری کرنے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ جانا مشکل ہوتا ہے، ریموٹ ایریاز ہیں اور دور دور ہیں، تو ان کو فل کرنے کے لیے 6 جون 2022 میں اسی مہینے 6 تاریخ کو اس میں 100 موبائل یونٹس ایڈ کیے گئے۔ جو یوٹیلیٹی سٹور کی موبائل وینز تھیں ان کو ایڈ کیا گیا، 100 وینز کو، جو لوگوں کو سستا آٹا کی فراہمی، اس کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے، آسان بنانے کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے 6 جون کو 100 موبائل وینز سسٹم میں ایڈ کی گئیں تاکہ آسانی سے مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 جون کو فوری طور کے اوپر 500 اسٹیشنری ایڈیشنل یوٹیلیٹی سٹورز کے جو پوائنٹس ہیں وہ آٹے کی ترسیل کے لیے مختص کیے گئے۔ 9 جون کو ان 100 موبائل وینز کے ساتھ ساتھ 9 جون کو 500 اسٹیشنری جہاں پوائنٹس بنائے گئے، مختلف 500 ایڈ کیے گئے جہاں سستا آٹا جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 100 اور جو اسٹیشنری سپاٹس ہیں جو آٹے کی ترسیل کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے، تو ٹوٹل یہ اس وقت تقریباً 700 آج کی تاریخ تک 100 موبائل وینز ہیں اور 600 اسٹیشنری یونٹس ہو جائیں گے آج کی تاریخ تک، جو کہ سستا آٹا 400 روپے 10 کلو کا آٹا جو ہے وہ عوام کی آسانی اور ترسیل کے لیے تاکہ مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اور ابھی تک جو میں آپ کو اپڈیٹ اس سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک جو 600 سیل پوائنٹس ہیں اس کے اوپر 2,62,434 10 کلو کے بیگز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پوائنٹس کی ریچ دور ہے اور نہیں پہنچ سکتے لوگوں تک، تو اس کے لیے 0800 05590 کا ٹول فری نمبر دیا گیا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلیٹی سٹور کے اسٹیشنری پوائنٹس یا موبائل وین نہیں پہنچ رہی، تو اس کے لیے ٹول فری نمبر عوام کی آسانی کے لیے دیا گیا ہے 0800 05590، اور اس کے ساتھ اگر کوئی شکایت ملے، کوئی بھی شکایت ہو کہ جہاں آٹے کی کوالٹی میں یا کوئی پرائس ڈفرینشل ہو کسی سپاٹ کے اوپر، تو اس کے لیے شکایت کے لیے کمپلین نمبر ٹول فری 051-111-123-570 مختص کیا گیا ہے۔ یہ آپ اگر کسی بھی قسم کا جو میں نے ابھی آپ کو پلان بتایا، اگر آپ اس میں فرق دیکھیں، آٹے کی پرائس میں فرق دیکھیں، آٹے کی کوالٹی میں فرق دیکھیں، اور اگر کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، جہاں موبائل وین نہیں پہنچ رہی اور جہاں اسٹیشنری یونٹ کی ضرورت ہے، تو آپ 0800 05590 کے اوپر کال کر کے آپ وہاں اسٹیشنری یا موبائل وین کا جو ایکسیس ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اقدام ہے جو گھی کی مد میں ہے وہ
امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو میں آج بتانا چاہتی ہوں. 9 تاریخ سے 9 جون سے ایک وزیر اعظم کی جو گھی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہے, اور میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ 2018 میں 1 کلو گھی کی قیمت 150 روپیہ تھی. 1 کلو کی گھی کی قیمت 150 روپیہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2018 میں ہم چھوڑ کر گئے تھے, اور گھی پچھلے 4 سال 600 روپے کلو, 550 روپے کلو اور 500 روپے جو کلو ہے اس تک گیا, اور میکسیمم پرائس اس کی 600, 575, 580 روپے کلو تک گئی. وہ آتے ہی اس کے اوپر اقدامات شروع ہو گئے تھے, اور جو 9 جون کو گھی کی قیمت میں جو سبسڈی ہے اس کی شروعات کی گئی ہے. یہ تقریباً اس کا کل حجم جو ہے وہ 3 ارب کی سبسڈی یہ بنتا ہے, اور یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر ہی جہاں آٹا, چینی اور دوسری اشیاء کی کمی اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ سسٹم موجود کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گھی کی پرائس ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر 550 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے. اور یہ نہیں کہ یہ پچھلے 1 مہینے میں اس پہ آتی ہوں پولیٹیکل گفتگو پہ, لیکن ابھی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں عوام کے لیے کہ اس کو سبسڈائز کر کے 300 روپے پر کلو کر دیا گیا ہے, اور یہ 250 روپے کا رعایتی سبسڈی بنتی ہے. جو 550 روپے مارکیٹ پرائس ہے اس وقت 1 کلو گھی کی, وہ سبسڈائزڈ ریٹ پہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اس کو 300 روپے کلو کر دیا گیا ہے. یہ 250 روپے کی سبسڈی ہے, اور یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی ٹوٹل بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جو اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ ہورڈنگ نہ ہو, کسی جگہ کے اوپر سستا آٹا جو کہ یوٹیلیٹی سٹور کی مد میں لیا جاتا ہے یا گھی یا چینی اس کو باہر مہنگا نہ بیچا جائے, اس کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ ہے. اور اسمگلنگ کے اوپر کمپلیٹ اس وقت مانیٹرنگ ہے, اور جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ اپ ڈیٹ دیتی ہیں چیف سیکرٹری کو, اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے تقریباً پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں, جس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر ہوتے ہیں, اور پروونشل چیف سیکرٹریز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر پرائس ڈسکریمنیشن مل رہی ہے, مختلف پرائس مل رہی ہے, ایکسیس نہیں مل رہی, اور گھی کی قیمت میں کوئی ڈفرینشیل آ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی جو اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو یہ ابھی ہم نے 9 جون کو حکومت نے اس کو شروع کیا ہے, اور یہ اس کا ٹول فری نمبر وہی 0800-05590 ہے, اور شکایت کے لیے آپ 051-111-123-570 کے اوپر فون کر کے اپنی شکایت کو درج کرا سکتے ہیں, اور فوری طور پر جو ٹیمز ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گی. اور یہ اس کا ڈائریکٹ ایکسس جو ہے اور مانیٹرنگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ٹوٹل بجٹ کے اندر جو اس کی سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 17 ارب روپے کی سبسڈی سستا چینی, گھی اور آٹے کی مد میں رکھی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بلین کی مد اور 3 بلین جو گھی کی مد ہے اس کو وہ اس سے ایڈیشنل ہے, جو 17 بلین ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بسپ کے اندر اضافی 2000 روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہے. اور جو بیرونی ملک سازش کا خط جیب سے نکال رہے تھے, آج بیرونی ملک سازش پیچھے رہ گئی ہے, اور آج مہنگائی کے لیکچر دے رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف سبسڈائزڈ آٹا, چینی, گھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستا پیٹرول اور ڈیزل کی جو سبسڈی ہے 28 بلین کی سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی سبسڈی ہے, جو آپ ٹول فری 786 کے اوپر SMS کر کے بسپ کے اضافی 2000 اور اس کے علاوہ آپ 786 کے اوپر SMS کر کے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. 2000 اگر آپ کے گھرانے کی 40,000 روپے سے کم انکم ہے. یہ تیسری سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں اس چیز کو سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے دی جا رہی ہے کہ 4 سال کی نالائکی, نااہلی
اور بغیر کسی ویژن کے, کیونکہ وہ وزیر اعظم تو آٹا, ٹماٹر, پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے. وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہاں وزیر اعظم بنا ہوں, میں کوئی سستا ٹماٹر, پیاز, آلو کی قیمت تو کرنے نہیں آیا. لیکن یہ وزیر اعظم جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے, اور یہ اتحادی حکومت جو پچھلے 4 سال مہنگائی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو صرف جب سے آئی ہے 2 مہینے ہونے کو ہیں, وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نالائکی, نااہلی اور چوری اور کرپشن اور مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری گئیں, اور اس کا نالائکی کا اور نااہلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر نہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام سبسڈیز اور ریلیف اس مہنگائی کی لہر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی. اور آپ لوگ بھی, عوام سے بھی اس وقت یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کہیں آپ کو یہ پرائس ڈفرینشل نظر آ رہا ہو, آپ کو کوالٹی میں فرق نظر آ رہا ہو, آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو, کوئی مشکل ہو, تو آپ فوری طور پر یہ ٹول جو نمبرز آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ان پر فون کر کے آپ آٹا, چینی, گھی کی دستیابی آپ تک پہنچانے کی بھی یقینی بنا سکتے ہیں. اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی ٹول فری نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے, جس کا ڈائریکٹ جو اپڈیٹ ہے وہ وزیر اعظم کے پاس آتی ہے, اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں تمام ذیلی مانیٹرنگ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتانا تھا, اور یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام بھی جانتی ہے, عوام سب سمجھتی ہے, کیونکہ 4 سال جو مہنگائی کی لہر ہے پاکستان میں ہے, اس کو نہ صرف ایسے اقدامات کر کے بوجھ عوام پر کم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں. اور معاشی استحکام کے ذریعے ہی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ زراعت کے اوپر جو ایک تاریخی پیکج دیا گیا ہے, جس کے اندر تمام جو ان پٹس ہیں, ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں, ٹریکٹر ہو, سیڈز ہوں, جو بھی آلات ہیں زرعی, ان سب کو زیرو ٹیکسیشن, سیلز ٹیکس بھی اور کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ پہ لگتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو زیرو ٹیکسیشن پہ کر دیا گیا ہے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے ساتھ اس ریلیف کے اقدامات کے ساتھ وہ والے فیصلے جو کہ سیکٹر کو تقویت دیں گے, ہم انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کو عوام بھی سمجھتی ہے, ہم سب سمجھتے ہیں, اور یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہ خالی اعلان نہیں کر رہی, بلکہ جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مد میں بتائی ہیں, یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جا رہی ہیں. یہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی کہانی نہیں ہے, اور 100 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کرنے اور 100 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ تمام عملی اقدامات ہیں جو 1.5 مہینے میں لیے جا چکے ہیں, جو پچھلے 4 سال میں صرف اقدامات مہنگائی کو بڑھانے اور ان ضروری کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اضافے کے علاوہ پاکستان کی عوام نے اور کچھ نہیں دیکھا. اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپڈیٹس دیتی رہوں گی حکومت کی طرف سے, تاکہ عوام کو بآسانی ان تمام چیزوں کی ترسیلات اور ترسیل میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے. وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سستا آٹا اور گھی اسکیم شروع ہو چکی ہے.